اور پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی جو مدد آئی وہ کیا تھی کہ جب حضور جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں درخواست کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید سورہ انفال کے اندر اس کا ذکر کیا، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم۔ محبوب اس وقت کو یاد کرو جب آپ ہم سے استغاثہ کر رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے کہ مالک میری مدد کا جو تو نے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ کر۔ میں تو یہ 313 جو میرا چھوٹا سا ایک لشکر ہے، جو ایک چھوٹا سا گھونسلہ ہے، جو ایک مٹھی بھر جماعت ہے میری، جو میں نے بڑی مشکل سے تیار کی ہے، مالک اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر یاد رکھنا قیامت تک پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بڑے ناز کی یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی مختلف انداز کے ساتھ جب کی تو فرمایا محبوب اس وقت کو یاد کرو جب تم ہماری بارگاہ میں درخواست کر رہے تھے تو استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکہ۔ تو محبوب ہم نے آپ کو کہا تھا نا کہ محبوب ہم نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، آپ پریشان نہ ہوں، میں 1000 فرشتہ آپ کی مدد کے لیے بھیج رہا ہوں۔ 1000 فرشتے کے ساتھ ہم نے آپ کی مدد کی۔ اور پھر اس سے اگلی آیت کریمہ اذ یغشیکم النعاس امنۃ من، صحابہ کرام سامنے 3 گنا بڑا لشکر ہے اور اسلحہ سے لیس ہے وہ لشکر، لیکن صحابہ کرام کے دلوں میں خوف ہونا چاہیے تھا کہ یار یہ بہت بڑا لشکر ہے، ان کی تو نیندیں اڑ جانی تھیں، لیکن صحابہ کرام کو اونگ آ رہی ہے، وہ سو رہے ہیں، ان کے اوپر نیند طاری ہے اور وہ نیند ان کے دلوں میں اطمینان پیدا کر رہی ہے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ، جب ان کے اوپر نیند طاری ہوئی نا، اتنے میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش اتار دی۔ اب یہ دوسری مدد تھی بارش کا نازل ہونا۔ جب بارش نازل ہوئی تو وہ جو ریتلی زمین تھی بارش کی وجہ سے جم گئی، اب پاؤں اس کے اوپر جمنے لگ گئے، جو انہیں غسل کرنا تھا انہوں نے غسل کر لیا۔ اب آپ جانتے جو پانی ہوتا ہے بارش کا وہ تو نشیبی علاقے میں آتا ہے، تو پانی صحابہ کرام نے بارش کا سارا پانی جمع بھی کر لیا، اب پینے کے لیے بھی پانی وافر ہو گیا، وضو غسل ہر چیز ہو کے نیند آ رہی ہے، نیند کی غنودگی چھا رہی ہے، 1000 فرشتوں کی صورتحال بھی سامنے آ گئی، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جب 1000 فرشتے بھیجے نا تو فرشتوں کی طرف واحد بھی فرمائی اور قرآن میں اس کا ذکر کیا، اذ یوحی ربک الی الملائکہ۔ محبوب یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں کو واحد کی، انی معکم، ترجمہ یہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ تم بھی میدان بدر میں جا رہے ہو، تم اکیلے نہیں ہو، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اگلے دن جو صورتحال پیدا ہوئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نے شام کو چند لائنیں کھینچیں، فرمایا ھذا مصرع فلان، ھذا مصرع فلان، ھذا مصرع فلان۔ آقا کریم فرمایا کہ صحابہ ابو جال کل یہاں گرا پڑا ہوگا، عتبہ یہاں گرا پڑا ہوگا، شیبہ یہاں موجود ہوگا، ولید یہاں پہ پڑا ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگا لگا کے بتائے۔ اور پھر اگلا دن جب جو ہے وہ آیا اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے صحابہ کرام کو اپنے محبوب کا صدقہ فتح عطا فرمائی، اور یہ وہ دن تھا جس کو میرے رب نے یوم الفرقان کہہ کے قرآن میں پکارا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کا جذبہ تھا جو انہیں وہاں تک لے گیا۔ لیکن آج ہماری کیفیات اس سے مختلف ہو گئیں۔ وہ 313 تھے، آج ہم 1.5 ارب ہیں مسلمان۔ اس وقت اسلحہ نہیں تھا، آج ہم ایٹمی قوت بھی ہیں، خیر سے الحمدللہ۔ آج ہمارے پاس وہ وسائل ہیں جو صحابہ کرام کے پاس وسائل نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود آج ہماری کمزوری، آج ہماری زبوں حالی، آج ہماری پستی، آج ہماری گراوٹ کا سبب یہ ہے کہ اہل بدر والا جذبہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو آئیے اہل بدر کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اور اللہ کے محبوب کی مدد ہمیں اسی طریقہ سے نصیب ہو۔ کیا خوب کہا تھا اقبال نے، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے آج بھی قطار اندر قطار۔